بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک اور انسانی تربیت۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے جب انسان کو تخلیق فرمایا تو اس میں نیکی اور بدی دونوں کو جمع فرما دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور انسان کو اس کے شر اور اس کے تقوی اور پرہیزگاری اور نیکی دونوں کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرما۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اس انسان کو دونوں راستوں سے جو ہے وہ آگاہی بھی دے دی اور ان کو دکھا دیے۔ اس لیے یہ انسان روز اول سے اپنی تخلیق کے ساتھ ہی نیکی اور بدی کی جنگ لڑ رہا ہے، اور کبھی شر غالب کبھی نیکی غالب، اور انسان تختہ مشق بنا ہوا نفس اور روح کی جنگ کے درمیان۔ اس لیے رب تعالیٰ نے اس بندے کے لیے جو اس مادی دنیا اور اس خواہشات نفسانی کی وجہ سے اللہ کے راستے سے دور ہو جاتا، برائی پر لگ جاتا اور اللہ کے راستے کا باغی بن جاتا، اور رب کی نافرمانی اس کی عادت بن جاتی اور اس کا شعار بن جاتا، رب تعالیٰ نے اس بندے کی ہدایت کے لیے ایک نظام بھی بنایا، ایک ایسا خاص طریقہ کار بھی اس بندے کو عطا فرمایا جس پر چل کر یہ بندہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کامیاب و کامران ہو سکتا۔ وہ نظام کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں نماز دن میں 5 وقت آتی، زکوٰۃ انسان سال میں 1 دفعہ اپنے مال سے دیتا، حج کرتا، اور اس کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا۔ گویا دن میں 5 وقت نماز ہو، زندگی میں 1 بار حج کا فرض ہونا ہو، سال میں 1 بار زکوٰۃ ہو، رمضان کے روزے ہوں سال میں 30 دن، یہ سارے انسان کی تہذیب کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کے حسن اعمال کے لیے اور اس کی ہدایت، ایمان اور تقوی اور طہارت میں اضافے کے لیے، اور رب تعالیٰ سے اس کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کرنے کے لیے آتے۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ آیت کریمہ 183 آیت سورت نمبر 2 بقرہ پارہ نمبر 2 میں رب العزت نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دے دیا اپنے مومنین بندوں پر، اور ساتھ مقصد بھی بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین کرام، آج 18 اپریل اس رمضان مبارک کی آمد ہے، چند دن باقی ہیں رمضان مبارک کے آنے میں، تو آج ہمیں یہ ضروری ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم وہ ادراک کریں اور اس سے آگاہی اور شعور لیں کہ وہ رمضان مبارک جو آ رہا ہے وہ کس قدر عظمتوں کا، برکتوں کا، اللہ کے ہاں سے فیوزات، عنایات اور اس کی نوازشات کا پیغام لے کر آ رہا۔ وہ کیا ہے؟ وہ رمضان کس قدر عظیم ہے؟ خیر من الف شہر، اس کی ایک رات جو لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک رات، یہ کس قدر عظیم مہینہ ہے، اس کا شعور، اس کا ادراک اور اس کا فہم ہمیں آج لینا چاہیے، اس سے پہلے، تاکہ وقت سے پہلے پریکٹس سیشن ہوتا ہے۔ جب ورلڈ کپ اناؤنس ہو جاتا، چاہے فٹ بال کا ہو، کرکٹ کا ہو، کوئی بھی ہو، تو اس سے پہلے پریکٹس سیشن لگتا، وقت سے پہلے مشق ہوتی ہے، اور وہ مشق کیا ہے کہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں ڈیٹ سے آپ ٹور پر جا رہے، پھر ان کا سیشن شروع ہو جاتا۔ تو آج سیشن کیا ہے ہمارے لیے؟ رمضان سے پہلے یہ دن ہم نیت کریں، ہم ارادہ کریں، اور اپنے رب کے حضور جب رمضان میں داخل ہوں تو کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ، کس عزم کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ داخل ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیسے اپنے خالی دامنوں کو، جولیوں کو بھرنا۔ یہ رمضان مبارک کی عظمت کیا ہے؟ یہ کیا عظمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے خود اس کے لیے دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، ان کو بابرکت بنا دے، وبلغنا رمضان، اور رمضان
ہمیں نصیب فرما دے۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک کس قدر عظیم مہینہ ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات رب تعالی اس رمضان کی ہر رات میں مومنین کو، اپنے بندوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرماتے ہیں، دوزخ سے نجات عطا فرماتے ہیں، آزاد کرتے ہیں بندوں کو دوزخ سے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رمضان، کہ رمضان میں کیا جانے والا عمرہ تقضی حجتاً، ایک حج کے برابر اجر میں ہوتا، او حجتاً معی، یا میرے ساتھ کیے جانے والے حج کے برابر اجر اس کا ہوتا۔ یہ کیا عظمت کم ہے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو خود شہر المواسات، ہمدردی کا، غم گساری کا، شہر الصبر قرار دیا، شہر التعاون ہے، شہر المساعدہ ہے، یہ باہمی تعاون کا اور باہمی امداد کا مہینہ ہے۔ اس کا اول رحمت ہے، اس کا اوسط مغفرت ہے، اس کا آخر اتقم من النار، آگ سے رہائی ہے، آگ سے نجات ہے، دوزخ سے آزادی ہے۔ یہ اس قدر عظیم مہینہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل فرمایا، آپ روایت کرتی ہیں کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان مبارک داخل ہو جاتا، شروع ہو جاتا، شد مئزرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، کمر بند باندھ لیتے، لم یأت فراشہ، اور آپ اپنے بستر پر تشریف نہ لایا کرتے، حتی ینسلخ، یہاں تک کہ جب تک رمضان گزر نہیں جاتا تھا۔ اس قدر مستعدی سے اور قوت کے ساتھ اور شوق اور رغبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں عبادات کو بجا لاتے۔ ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ہے، اذا دخل رمضان، جب رمضان مبارک شروع ہو جاتا، تغیر لونہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، کثرت صلاتہ، آپ کی نماز کثیر ہو جاتی، ذکر، اذکار، تسبیحات، نماز، دعائیں، سب کچھ آپ کی زیادہ، اور وابتہل فی الدعاء، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں وابتہل فی الدعاء، دعا میں بہت زیادہ گریہ وزاری کرنے لگ جاتے، واشفق منہ، اور رب تعالیٰ سے اس مہینے میں بہت زیادہ ڈرنے والے ہو جاتے۔ یہ ہے اس رمضان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ خاص مقام۔ ناظرین کرام، آئیں ان معمولات نبوی کو یہاں ہمارے لیے سیکھنا اور بھی ضروری ہو جاتا کہ جب رمضان شروع ہونے والا، ہم کون سے وہ امور ہیں جن کو ہم غور میں لائیں اور توجہ میں رکھیں اور ان پر عمل کریں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ قیام اور وہ سیام، وہ قراءت قرآن، وہ تہجد، وہ اعتکاف، وہ صدقہ و خیرات کے معمولات نبوی ہیں۔ نمبر 1 وہ کیا کہ وہ ہم سیام رمضان کے روزے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، متفق علیہ، حدیث پاک۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیام رمضان کے بعد قیام رمضان، رمضان کی راتوں میں تراویح، رب کی دعا، رب کے حضور نماز اور رب کے حضور قیام کرنا، عبادات کی کثرت کرنا، نوافل پڑھنا، وہ کیا ہے؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، وہ قیام تھا من صام رمضان، اور جس نے روزے رکھے دونوں کے، ان دونوں کے ثواب سے غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے۔ اگر اس سے آگے چلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا ختم قرآن کا، جبریل امین ہر رات کو تشریف لاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین کا دور ہوتا قرآن کریم کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے آگے اعتکاف،
کہ آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے، ہمیشہ آپ کی سنت رہی، اور تہجد کا معمول ہوتا صبح کے وقت، اور صدقہ و خیرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کیا کہتے شد و مد کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلا پوچھا گیا فَأَيُّ الصَّدَقَةِ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، رمضان میں کیا گیا صدقہ سب سے افضل۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز سرسر باد سرسر، وہ تیز ہوا سے بھی زیادہ صدقہ کیا کرتے رمضان مبارک۔ اور آخر میں اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ رمضان میں جو مقاصد ہیں اور جو اہداف ہیں وہ کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک مومن میں بندے میں پیدا، وہ تقویٰ، لعلکم تتقون۔ اللہ نے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ بندہ رب سے ڈرنے والا بن جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، وجہ کیا؟ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ رمضان کے 30 روزے رکھے، قیام کرے، سیام کرے، ختم قرآن کرے، اعتکاف کرے، صدقہ و خیرات کرے، ان سارے اعمال کی وجہ سے جب وہ مجھ سے ڈرنے والا ہو جائے تو پھر میں اس کے ساتھ ہو جاؤں، مع رب تعالیٰ کا ساتھ اسے نصیب ہو جائے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ تقوی فیہ ھدی للمتقین، یہ تقوی سارے اعمال کا جو آخری نقطہ ہے وہ تقوی ہے۔ اور یہ جو جنت ہے اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور التقوی ہا ہونا، اور تقوی دل کی جانب اشارہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں، کہ بندے کا اندر بدل جائے، یہ رب تعالیٰ بندے سے چاہتے ہیں۔ اور دوسرا تربیت صبر اور شکر، کہ انسان اس رمضان کے روزے رکھنے، قیام سے، ختم قرآن سے، صدقہ و خیرات سے، اعتکاف سے، تہجد سے، سحری سے، افطاری سے، اس سارے 30 مہینے کے پروسیس سے یہ بات سمجھ جائے اور سیکھ جائے کہ جو رب نے دیا اس پر شکر کرے، اور جو رب نے نہیں دیا یا جس مصیبت میں، آزمائش میں اور جس آفت میں مبتلا کر رکھا ہے اس پر صبر کرے۔ یہ انسان کی پریکٹس ہو جائے کہ وہ 16-17 گھنٹے گرمی میں بھوک پیاس برداشت کرتا، عمل جماع سے باز رہتا، جائز حاجات سے رکا رہتا، اس میں صبر آ جاتا ہے کہ جو جن کاموں سے حدود اللہ نے رکھی ہیں، جو اللہ پاک نے جن کاموں سے روکا ہے، نواہی ہیں، اور جو اوامر ہیں جن کو کرنا ان کو کرے گا، اور جن سے روکا ہے وہ رک جائے گا۔ صبر دے دیا رب تعالیٰ نے، اور شکر کرے، لئن شکرتم لازیدنکم، جو رب تعالیٰ نے دیا اس پر شکر کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس پر اپنی نعمتوں کو فرمائے۔ صبر اور شکر کی تربیت ہے اس مہینے میں، اور اس سے آگے چلیں تو اس رمضان میں جذبہ ایثار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اگر کسی دوسرے کا کھجور کے ساتھ، پانی کے ساتھ اور یا دودھ کے گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کروایا، اس کے لیے بھی مغفرت کی بشارت اور نوید ہے۔ اس لیے یہ ہے جذبہ ایثار۔ اس رمضان کا صدقہ و خیرات کا کیوں معمول سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے؟ وہ امت کی تعلیم کے لیے اور تلقین کے لیے اور تاکید کے لیے تھا کہ امت سیکھے کہ یہ شہر المواسات ہے، شہر المساعدہ، شہر الصبر ہے، اس میں دوسروں کا غم بانٹے، دوسروں کے لیے نیکی کا، خیر کا اور ان کے لیے فلاح کا باعث بنے، اور ان کے کپڑے کا، ان کی روٹی کا وہ بھی انتظام کرے۔ اور آج تو ویسے بھی لاک ڈاؤن ہے، 1 مہینہ بیت جائے گا اس سارے عمل کو ہوتے ہوئے۔ پچھلے ماہ کی 23 تاریخ سے لے کر رمضان 24 یا 25 کو تراویح ہوگی تو 1 مہینہ نکل جائے گا۔ غریب، مزدور، دہاڑی دار لوگ یقیناً پریشان ہیں۔ ہمیں چاہیے ایک وقت کا کھانا انہیں بھی دیں، ان کے لیے بھی روٹی کپڑے مکان کی طرف ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔
اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اگلے ایام میں سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی جاری رکھنا چاہیے۔ یہ ہے جذبہ ایثار، اور اس کے آگے تزکیہ نفس ہے، نفس کی اصلاح ہے، اس کے اعمال بد کا اور اعمال حسنہ کا انسان محاسبہ کرے، میں کہاں کھڑا ہوں۔ تقوی انسان کے اندر آتا، پھر اس سے وہ کیا کہتے محاسبہ کرتا، انسان اپنے آپ کی پڑتال اور جانچ کرتا، تزکیہ نفس کرتا ہے، تہذیب اخلاق کرتا ہے، تہذیب نفس کرتا ہے، اور اپنے آپ کو دیکھتا ہے میں رب کی بندگی میں کہاں کھڑا۔ اور پھر اس مہینے میں جب وہ بندہ نیکی کی طرف آ جاتا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا، رات کو تراویح میں سنتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، صبح وہ تسبیحات کرتا ہے اور جملہ نیک اعمال کرتا ہے، اور اس فرائض جو ادا کر رہا ہوتا ہے وہ 70 گنا اس کو اور زیادہ ایڈ جب ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو اپنے گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ ڈسٹینسنگ کرنا شروع کر جاتا ہے، پھر وہ فاصلہ کرنا شروع کر دیتا اپنے گناہوں کی زندگی سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر لیتا۔ اور اس سے آگے چلیں تو رضائے الہی کا حصول ہے، وہ بندہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد اور میری لائن یہی ہے، میں اپنے رب کی رضا کو پالوں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی، وہ اس کو جا پالے۔ اس کی زندگی کا مقصد رب کی بندگی، رب کی طاعت، رب کی رضا، اس کی مغفرت بن جاتا، اس کا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا سب کچھ اپنے رب کے لیے ہو جاتا۔ اور اس رمضان میں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور جو قرآن کریم ہے دونوں قیامت کے روز رب کے حضور سفارش کریں گے اس بندے کی، اپنے رب کے حضور جھگڑا کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب، اے میرے رب، منعتہ الطعام بالشہوات بالنہار، میں نے اپنے اس بندے کو شہوات نفسانی سے اور کھانے پینے سے دن کو روکا، فشفعنی فیہ، میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما۔ یقول القرآن، قرآن کہے گا ای منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کو اس کو تراویح میں جب یہ کھڑا تھا تو اس کو نیند سے روکا، فشفعنی فیہ، میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما، فیشفعان، پس قبول کر لی جائے گی۔ یہ ہے اجر اس رمضان میں روزے کا اور قرآن کا یہ باہمی تعلق۔ تو ہمیں چاہیے اس رمضان میں خاص طور پر جہاں قرآن کی تلاوت کریں اس کو تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ اور عمل کے ساتھ، اور پھر اس کے ابلاغ کے ساتھ، اس کے جملہ حقوق کی تلاوت کے ساتھ جب انجام دیں تو قرآن کے ساتھ خاص تعلق کو پیدا کریں، اور روزے کو اس کی حقیقی روح کے مطابق ہم انجام دیں۔ اور پھر اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی ہے، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہ فقد حرم، اس مہینے میں ایک خاص رات ہے، للہ فیہ لیلۃ، اللہ کی طرف سے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اور من حرم خیرہ فقد حرم، جو اس رات کی حرمت سے محروم رہا گویا وہ محروم کر دیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث پاک عرض کر کے پھر ختم کرتے ہیں، اور رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، دخل علیہ رمضان، جس پر رمضان طلوع ہوا، جس نے رمضان کو پایا، فانسلخ قبل ان یغفر لہ، اور وہ رمضان گزر گیا اس سے پہلے کہ وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اس کو اپنی بخشش کا پروانہ رب سے حاصل نہ کر سکا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو اپنے لیے ایک آخری موقع جانیں، ایک غنیمت جانیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، یا رب آج ہم ارادہ کر لیں کہ یا رب انشاءاللہ اس رمضان میں تیری بندگی اور اطاعت کو تیری دی ہوئی توفیق سے اور ہمت سے ہم انشاءاللہ بساط بر انجام دیں گے، اور تو اپنے کرم کو، اپنے فیوز کو، اپنی عنایت کو اور زیادہ بڑھا دے اور اضافہ فرما دے، ہمارے ایمان کو تقویت دے دے، تاکہ ہم تیری بندگی میں اور تیری رحمت میں اور تیرے کرم سے اس رمضان میں اپنی جولیوں کو بھر سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔